من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں جی۔ اللہم صل علی گفتگو جو ہے وہ 8 نمبر شعر میں ہے کہ کلامنا لفظ مفید کاستقم واسم وفعل ثم حرف الکلم۔ کلامنا لفظ مفید کاستقم، کل اس کے ترجمہ کے بارے میں وضاحت ہوئی تھی کہ جب یہ کہا کہ کلامنا تو اس سے مراد کیا ہے، علم نحو میں کلام مراد ہے، اور یہاں پہ آپ نے فرق کرنا ہے کہ لغت میں اور ڈکشنری میں کلام کسے کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو بولی جائے، کل لفظ بما یتکلم بہ، چاہے وہ مفید ہو یا مفید نہ ہو، چاہے اس کے اوپر خاموشی درست ہو یا خاموشی درست نہ ہو۔ لیکن جب نحو کے اندر بحث آتی ہے تو پھر کلام کی تعریف بڑی خاص ہو جاتی ہے۔ کلام یعنی فقط مرکب تام کو کہتے ہیں، وہ جملہ کے جو کمپلیٹ ہو، مکمل ہو، اسے کہتے ہیں، کہ جس کی جو ہے وہ ناظم نے جو ہے وہ شارٹ کٹ تعریف کیا کی ہے کہ لفظ مفید کاستقم، کہ کلام وہ لفظ ہوتا ہے کہ جو مفید ہوتا ہے، اور کاستقم، کاستقم یعنی مثال یہاں پہ ذکر کی ہے۔ استقم فعل امر ہے، استقم کی آپ تعریف کیا کرتے ہیں کہ استقم پورا کلام ہے، بظاہراً ایک فعل نظر آ رہا ہے لیکن اس کے اندر کیا ہے، باقاعدہ مسند لے ہے۔ استقم کو آپ کیا کہتے ہیں، فعل کہتے ہیں، اور فاعل کہاں پہ ہے، اس کے اندر پوشیدہ ہے انت، تو یہ فعل بھی ہے اور یہ کیا ہے، اسم ہے، یعنی فعل اور اسم سے یہ کیا ہے، مرکب آپ کے پاس ہے، پورا جملہ فعلیہ ہے استقم، پورا جملہ فعلیہ اور تامہ ہے، مکمل جملہ ہے، اسی وجہ سے جو ہے وہ اس کا مطلب کیا ہے، مکمل ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ بحث کیا آتی ہے، بحث یہ آتی ہے کہ کاستقم جو ہے وہ کیا تمثیل ہے یا جو ہے وہ تتمیم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 2 لفظ جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں کہ تمثیل یا تتمیم۔ تمثیل عام طور پہ جب بھی ایک تعریف کرنے کے بعد ایک مثال ذکر کی جاتی ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے کہ یہ بھی تمثیل ہے، اس کا جو ہے وہ پہلے والی تعریف سے یا پہلے والے حکم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس سے پہلے بات مکمل ہو چکی ہے۔ جیسے ہم مثال لیتے ہیں کہ المبتدا مرفوع، بات پوری ہوگی، المبتدا مرفوع، آگے اس کی ہم کیا دیتے ہیں، تمثیل دیتے ہیں، مثال دیتے ہیں کزید قائم۔ اب اس کی آپ ترکیب کیسے کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اس کی ترکیب کیسے ہوتی ہے کزید قائم کی۔ ٹھیک ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہاں پہ جو ہے وہ مبتدا کیا ہے، محذوف ہے۔ ٹھیک ہے، وہ مبتدا محذوف کیا ہوگی، مثال ہو۔ ٹھیک ہے، المبتدا مرفوع یہ ہو گیا، مبتدا کو کیسے معذوف کریں گے، آپ کہیں گے مثال ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہ مبتدا کیا ہوگی، معذوف ہوگی۔ آگے پھر زید قائم کا آنا، پھر جار مجرور ہے آگے، کا قول کا زید قائم، یہ کیا ہو جاتی ہے، اس کی خبر ہو جاتی ہے۔ یعنی جب بھی نظام آپ کا چلے تمثیل میں، تو تمثیل میں یہی قانون ہوتا ہے کہ جیسے وہ کہیں گے کہ کزیدن، مثلا زیدن، آپ کہیں گے زیدن کی کیا ترکیب کریں، کزیدن، حرف جار ہے، آگے کیا ہے، زیدن، پورا جو ہے ایک جملہ آ رہا ہے، وہ جو بطور جملہ کے اسے کیا کہتے ہیں، محلاً مجرور کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کی وہ ترکیب کیسے کرتے ہیں، وہ اس کو یوں کر کے کھولتے ہیں بھئی، یہ اگر تمثیل ہے تو تمثیل کی ترکیب کیا ہوگی کہ آپ کیا کہیں گے کہ یہاں پہ ایک مبتدا معذوف ہے جو مثال ہو ہے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مثال ہو کی جگہ پہ ذالکا کو بنا لیتے ہیں، ذالکا و ذالکا کا قول کا۔ اچھا، مثالوں کو آپ محذوف بنا کے مبتدا بنائیں یا ذالکا کو کیا بنائیں، مبتدا بنائیں، اس کے بعد پھر خبر کیا ہوگی، وہ جار مجرور کیا ہوگی، خبر ہوگی۔ وہ بھی آپ کیا کہیں گے کہ کاف حرف جارہ ہو گیا، قول کا یہ جو ہے نا، قول یہ مصدر ہے جو مضاف ہو رہا ہے اس میں فاعل کی طرف۔ ٹھیک ہے جی، اور قول کا کیا ہوتا ہے، مقولہ ہوتا ہے، آگے جو آپ جملہ بولیں گے زید قائم، وہ قول کا کیا ہو جائے گا، مقولہ ہو جائے گا۔ تو ہوتا کیا ہے یہاں ہمارے پاس کہ ہم نے کن چیزوں کو حذف کیا لکھتے ہوئے، کہ ایک تو مثالوں کو ہم نے حذف کر دیا،
اور پھر یہ جو قول کا ہے نا اس کو ہم نے حذف کر دیا، ہم نے سیدھا کیا لکھا کہ زیدٌ قائم لکھا۔ تو یہ جو سارا چکر ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے جی؟ تمثیل ہے، ٹھیک ہے جی۔ تمثیل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پہلے آپ کی بات مکمل ہو چکی ہے، آپ نے کہہ دیا کہ المبتدا مرفوع، بات مکمل ہو چکی، اس کی ایک اضافی کیا دے دی جی؟ ایک مثال دے دی، تاکہ بات جو ہے وہ مزید واضح ہو جائے اور سمجھ آ جائے، وگرنہ بات کیا تھی؟ مکمل تھی۔ مثال دینے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اپنی بات کو مکمل کرنا، مثال دینے کا مقصد کیا تھا؟ اپنی بات کی وضاحت کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ یہ بحث آتی ہے کہ جب کلام کی تعریف ہوئی کہ کلام کیا لفظ مفید ہے، تو کیا لفظ مفید پہ کلام کی تعریف مکمل ہو گئی اور کستقم کیا ہے ایک مثال کے طور پہ ذکر ہوئی، تمثیل کے طور پہ ذکر ہوئی، ٹھیک ہے۔ پہلا نظریہ جو اس ابن مالک کے شعر کی لوگوں نے شرح کی ہے، انہوں نے کہا کہ بھی کلام کی جو تعریف ہے یہاں پہ مکمل ہو گئی ہے، لفظ مفید، یہ تعریف مکمل ہو گئی۔ کستقم سے کیا مراد ہے جی؟ تمثیل، یہ ایک مثال دی گئی ہے، اس کا کلام کی تعریف کے مکمل کرنے سے کوئی رابط نہیں ہے، لہٰذا وہ اس شعر کی کیا ترکیب کریں گے؟ ان کی ترکیب واضح ہے، وہ کہیں گے کہ جی کلام ہو جائے گا مبتدا، لفظ مفید، لفظ موصوف، موصوف مفید کیا صفت، موصوف سے اس کی کیا ہو جائے گی؟ خبر ہو جائے گی۔ کستقم کی وہ ترکیب کیا کریں گے؟ اسی طرح کی کریں گے جیسے ہم نے کی، وہ کیا کہیں گے کہ کستقم کا جو مبتدا ہے وہ محذوف ہے، جو ذالک ہے یا مثال ہوا ہے، اور کستقم کو کیا بنائیں گے کہ یہ اصل میں کیا تھا؟ کہ قول کا استقم، یہ اصل میں یوں تھا کہ قول کا استقم، تو یہ جار مجرور پورا کیا بنے گا؟ اس خبر محذوف کے لیے کیا بن جائے گا جی؟ جار مجرور اس مبتدا محذوف کے لیے کیا بن جائے گا؟ خبر بن جائے گا۔ تو یہ کیا ہوگی؟ پہلی ترکیب ہو جائے گی جو تمثیل کی بنیاد پہ ہے۔ لیکن جو مصنف کے بیٹے ہیں یعنی ناظم کے بیٹے ابن ناظم، انہوں نے جو ہے وہ اس کی شرح میں یہ کہا ہے کہ نہیں جی یہ تمثیل نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے جی؟ تتمیم ہے، یعنی فقط تمثیل نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ تتمیم ہے۔ یہ دو میں ملے گا، تمم یتمم تتمیما، تتمیم کیا ہوتا ہے؟ مکمل کرنا۔ یعنی یہ جو کستقم ہے نا، یہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے آپ نے کہہ دیا کہ جی مبتدا کیا ہے؟ مرفوع ہے، جیسے کہ زید قائم، یہ والی بات نہیں ہے، بلکہ لفظ مفید کے ساتھ اس کو ملائیں گے تو کلام کی تعریف کیا ہوگی؟ مکمل ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو مثال ذکر ہوئی ہے یہ فقط تمثیل نہیں ہے بلکہ یہ تتمیم للحد ہے، کہ یہ جو تعریف ہے یہ مکمل ہی تب ہوگی کہ جب آپ اس کو کیا ساتھ رکھیں گے۔ وہ کیسے؟ پھر ان کے ہاں ترجمہ کیسے بنے گا ابن ناظم کے ہاں؟ وہ اس کا ترجمہ یوں کریں گے کہ کلام استقم کی طرح کا فائدہ دینے والا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی دو ترجموں میں کیا فرق ہوگا؟ تمثیل کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ہم کہیں گے کہ ہمارے کلام سے مراد یہ ہے کہ جو لفظ فائدہ دینے والا ہو، جیسا کہ اس کی مثال یہ ہے استقم، یہ تمثیل کا ترجمہ ہو جائے گا۔ ابن ناظم کیسے ترجمہ کریں گے؟ وہ کہیں گے کہ کلام کی تعریف کیا ہے کہ ایک ایسا لفظ جو استقم کی طرح کا کیا دے؟ فائدہ دے۔ اچھا، اب ان کے ہاں جو ہے وہ تعریف کیا بدل جائے گی، یعنی تعریف کیا ہے؟ کمپلیٹ ہی تبھی ہوگی کہ جب استقم کو آپ کیا اس کا حصہ بنائیں گے۔ ترجمہ کیا بدل جائے گا؟ شعر کا ترجمہ بدلے گا، یعنی ترجمے کے پیچھے اصل میں کیا ہوتے ہیں؟ اعراب اور ترکیب ہوتی ہے، وہ ترکیب بھی کیا ہے؟ بدلے گی۔ اب وہ ترکیب کیسے بدلے گی؟ یہاں پہ مصنف کے مطابق ترکیب ایسے بدلے گی کیونکہ وہ کہیں گے کہ کستقم جو جار مجرور ہے یہ مفید کے کیا ہو رہا ہے جی؟ متعلق ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں وہ کیا کہیں گے کہ یہاں پہ جو ہے وہ محذوف کیسے ہے کہ مفید کفائدت استقم، یہ ہو جائے گا کہ مفید کفائدت استقم۔ ہم اس کی ترکیب کیا کریں گے کہ مفید کو ہم کہیں گے کہ یہ صفت ہو جائے گی، اور کفائدت استقم یہ جار، اور فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف؟ اس جملے کی طرف، اور جملہ یہ کیا ہے؟ معلن مجرور واقع ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ جار مجرور اس مفید کے کیا ہو جائے گا جی؟ متعلق ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ مفید کا ایک حصہ بن گیا، یہ نہیں ہے کہ مفید پہ بات پوری ہو گئی اور استقم سے ایک الگ کیا جملہ شروع ہو رہا ہے مبتدا خبر۔ یہ تمثیل کی بات نہیں ہے بلکہ کس کی بات ہے؟ تتمیم کی بات ہے۔ یہ ترکیب جو ہے وہ جو آسان ہے، جو ہم نے کیا کی ہے کہ مفید کا فائدت استقم۔ کچھ لوگوں نے کیا ہے اس کو لمبا کیا، انہوں نے کیا کہ مفید آگے کیا لکھیں گے اور معذوف کیا کریں گے؟ فائدتن۔ مفید کیا ہے؟
اس کا مفعول کیا بنائیں گے؟ فائدتاً کو مفعول بنائیں گے، اور اس مفعول کی یہ جو جار مجرور ہے یہ اس کی کیا بن جائے گی؟ صفت بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ لہذا وہ کیا کہتے ہیں کہ کفائدت استقم یہ صفت ہے، فائدتاً جو مفعول ہے کس کا؟ مفیدن کو کیا مفعول ہے، مفیدن کو کیا کہیں گے؟ اسم فاعل، افاد یفید اسم فاعل، اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ اس کا فاعل واقع ہو جائے گی، اور فائدتاً اس کا کیا ہو جائے گا؟ مفعول واقع ہو جائے گا، اور اس کی صفت کیا واقع ہو جائے گی؟ جار مجرور ہو جائے گی۔ تو یہ دو ترکیبیں کیا ہیں؟ آسانی سے کیا ہو سکتی ہیں۔ ہاں اب یہاں پہ یہ سوال ہے کہ بھئی ہم تمثیل قرار دیں یا کیا قرار دیں جی؟ تتمیم قرار دیں۔ ابن ناظم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اگر فقط لفظ مفید کی، یہ ساری بحث کس کے اندر ہے؟ لفظ مفید کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ لفظ مفید سے کیا مراد ہے۔ لفظ مفید کسے کہتے ہیں؟ فائدہ دینے والا، وہ لفظ جو فائدہ دے۔ فائدہ دے کیا مطلب؟ یعنی وہ یاسر صاحب نے لکھا تھا کہ فائدہ دینے کا کیا مطلب ہے کہ جس کا کوئی معنی ہو، ٹھیک ہے جی۔ اب زید ان کا بھی معنی ہے، ٹھیک ہے، ضارب ان کا بھی معنی ہے، تو معنی تو جو ہے وہ ایک اسم کا بھی ہوتا ہے، مفرد کا بھی معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ فائدۃ المفرد، ایک مفرد کا فائدہ بھی ہے، لیکن اس مفرد کے فائدے کو کلام کیا نہیں کہتے۔ اور ایک فائدہ کیا ہے؟ وہ مرکب کا فائدہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب پھر مرکب کے آگے دو قسمیں ہیں، مرکب تام اور مرکب ناقص۔ مرکب ناقص کیا مطلب؟ مثلا غلام و زیدن، اس کا بھی ایک فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو مرکب تام ہے اس میں آپ چلے جائیں کہ مرکب تام جو ہے وہ اسنادی جو ہوتا ہے، جس میں فعل فاعل ہوتا ہے، مبتدا خبر ہوتی ہے، اس کا بھی ایک فائدہ ہوتا ہے، اور وہ جو مرکب تام کا فائدہ ہوتا ہے وہ بعض کا لذات ہی مقصود ہوتا ہے اور بعض کا تو لذات ہی مقصود نہیں ہوتا۔ جیسے ایک مثال دی جاتی ہے کہ مثلا جاء الذی قام ابوہ، ٹھیک ہے جی، ہم پوری مثال لکھ لیتے ہیں۔ اچھا یہ جو ہے وہ الذی قام ابوہ، یہ جو قام ابوہ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ فعل اور فاعل پورا جملہ ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ الذی قام سیدھا کہتے ہیں، الذی قام جو کھڑا ہوا، قام فعل فاعل پورا جملہ ہے اس کا، لیکن اس کے باوجود اس کو کلام نہیں کہا جاتا نحو میں۔ کیوں؟ یہ الذی کا کیا واقع ہو رہا ہے؟ صلہ واقع ہو رہا ہے۔ صلہ کو کلام کیوں نہیں کہتے؟ کہتے ہیں کہ بھی صلہ تو مقصود بالذات ہوتے ہی نہیں ہے، اصل مقصود بالذات وہی ہے، جاء الذی، جاء الذی وہ کلام ہے، جا کے ساتھ الذی کو ملا کے سارا وہ کلام ہے۔ فقط آپ قام ابو کو اٹھائیں تو یہ کیا مقصود بالذات ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، لہٰذا یہ بھی کیا کلام نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب وہ کہ مفید کے کیا ہے؟ بہت سارے کیا ہو گئے؟ چیپٹر بن گئے۔ یعنی سب سے آپ پہلے کہیں گے کہ ابھی یہ جو لفظ مفید ہے یہاں پہ جو استعمال ہوا یہ ناقص ہے، یہ پورے مطلب کو بیان نہیں کرتا، کیونکہ سب سے پہلے ہم مفید کی کیا کریں گے؟ دو قسمیں کریں گے کہ فائدہ جو ہوتا ہے وہ مفرد کا بھی ہوتا ہے، جیسے ضارب کا کیا ہے ایک معنی، اسم کا ایک معنی، اور فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ مرکب کی بھی ہوتا ہے۔ اب جو مرکب کا فائدہ ہے وہ مرکب اسنادی کا فائدہ بھی ہوتا ہے اور مرکب غیر اسنادی کے بھی ہوتا ہے۔ مرکب اسنادی یعنی مرکب تام، اور مرکب غیر اسنادی یعنی مرکب کیا ناقص ہو گیا، دونوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب جو مفرد کا فائدہ ہے اسے بھی نحوی لوگ کلام نہیں کہتے، مرکب ناقص کا فائدہ ہے اسے بھی کلام نہیں کہتے۔ مرکب جو اسنادی کا فائدہ ہے وہ بھی ہر مرکب اسنادی کے فائدے کو وہ کیا ہے؟ کلام نہیں کہتے، بلکہ کون سے مرکب اسنادی کو کلام کہیں گے؟ وہ مرکب اسنادی جو مقصود بالذات ہو، جو مقصود بالذات ہوگا اسے وہ کیا کہتے ہیں؟ کلام کہتے ہیں۔ تو لہٰذا جو مقصود بالذات نہیں ہوتا، جیسے صلہ ہوتا ہے، صلہ ہوتا پورا جملہ فعلیہ مکمل ہے، لیکن اسے کیا کلام نہیں کہا جاتا کیونکہ وہ مقصود بالذات نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ مفید فائدتاً جو تامہ ہے اس کی وضاحت کیا ضروری ہے؟ وضاحت نہ فقط ضروری ہے بلکہ اس کو مکمل کرنا کیا ضروری ہے؟ یہ لفظ کیا ہے؟ ایک مجمل ہے، اور اس کو مکمل مصنف نے کیسے کیا؟ مثال کے ذریعے سے کیا کہ وہ فائدہ دیتا ہو، لیکن کون سا فائدہ دیتا ہو؟ جیسے استقم فائدہ دیتا ہے۔ اب جو استقم فائدہ دیتا ہے تو یہ مرکب ناقص نہیں ہے، یہ مفرد والا فائدہ نہیں ہے، اور یہ جو ہے وہ والا فائدہ نہیں ہے جو صلہ والا فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا چونکہ مفید کے اندر جو معنی ہے وہ کمپلیٹ اور مکمل نہیں تھا، تو اسی وجہ سے ہمیں استقم کی ضرورت پڑی تاکہ اس تعریف کو کیا کیا جائے؟ مکمل کیا جائے۔ یہ کون کہیں گے؟ ابن ناظم کہیں گے کہ بھی تعریف مکمل نہیں ہے کیونکہ مفید کا جو معنی ہے وہ مکمل
نہیں ہے۔ جو لوگ اسے تمثیل بناتے ہیں فقط، وہ کہتے ہیں یہ فقط تمثیل ہے بس، وہ کہتے ہیں مفید کا معنی واضح ہے۔ ہم جب لفظ سے مفید بولتے ہیں نحو میں تو ہمارا مفید سے کیا مراد ہوتی ہے؟ فائدہ تامہ ہوتی ہے جو مقصود بالذات ہے۔ تو ابن ناظم انہیں کیا جواب دیں گے کہ بھئی یہ آپ کی مراد ہوتی ہے نا، آپ لکھ تو نہیں رہے نا، آپ کہتے ہیں نہیں یہ ہماری مراد وہ فائدہ تامہ ہے جس میں مرکب اسنادی تام ہو اور جناب علی کیا ہو؟ مقصود بالذات ہو، یہ ہماری مراد ہے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی مراد ہوگی، یقیناً مراد ہے، لیکن اس کو لکھیں تو صحیح، واضح تو کریں۔ تو ہم کیسے واضح کر رہے ہیں؟ کستقم کو جو ہے وہ اس کا کیا بنا رہے ہیں؟ تتمیم بنا رہے ہیں۔ لہذا ابن ناظم کا یہ اصرار ہے کہ میرے والد مرحوم نے کستقم کو جو ہے وہ تمثیل کے طور پہ ذکر نہیں کیا کہ آپ کہیں کہ جی کلام کی تعریف مکمل ہو گئی، بلکہ کستقم کو انہوں نے تتمیم کے طور پہ ذکر کیا ہے کہ کلام کی تعریف ہی مکمل تب ہوتی ہے کہ جب آپ کیا کریں گے جی؟ کستقم کو کیا بنائیں گے؟ اس تعریف کا جز ایک بنائیں گے۔ اور تعریف کا جز کیوں بنا رہے ہیں؟ کیونکہ مفید کا جو معنی ہے نا اس میں کیا گڑبڑ ہے ساری، واضح۔ تو لہٰذا جب یہ سوال آپ سے پوچھا جائے گا کہ جی ابن ناظم نے اس سے تتمیم کیوں بنایا، تمثیل کیوں نہیں بنایا، تو آپ اس کا جواب کیا لکھیں گے؟ تتمیم اس وجہ سے بنایا کیونکہ مفید کا جو لفظ ہے یہ مجمل ہے، یہ تب تک واضح نہیں ہوتا جب تک آگے آپ چیزیں کیا نہ لکھیں، یا تو مقصود بذاتی لکھیں یا مفید فائدتاً تامہ کا لفظ لکھیں، کوئی نہ کوئی لفظ لکھنے پڑیں گے۔ تو وہ سارے لفظ چھوڑ کے اس کی شارٹ کٹ صورتحال کیا بنائی؟ ایک مثال کو ذکر کیا، اور مثال کے ذریعے سے کیا کیا جی؟ تعریف کو کمپلیٹ کیا، مکمل کیا۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں پہ آ جائیں، یہ جو چونکہ اچھا اس کا پھر یہ ہم نے جو ہے وہ شرح پڑھ لی ابن ناظم کی۔ یہ ابن ناظم کیوں شرح پڑھی؟ کیونکہ ترکیب میں کیا ہے اس کا اثر پڑ رہا ہے، اور سب سے پہلے ہماری روش کیا رہتی ہے کہ شعر کو حل کرنا ہوتا ہے نا، شعر کا معنی اور مفہوم۔ اس شعر کا معنی اور مفہوم وہ تبھی حل ہو سکتا تھا کہ جب کستقم کی ہم کیا پڑھتے کہ یہ تمثیل ہے یا کیا ہے؟ تتمیم ہے، اس کو ہم پڑھتے۔ اب اسی پڑھنے کی وجہ سے جو ابن ناظم کے نیچے بیان ہے شرح والا وہ بھی کیا ہمیں پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے، تاکہ اس کے ساتھ کیا تطبیق ہو جائے۔ اب اس کی تطبیق ساتھ کر رہتے ہیں۔ الکلام عند النحویین، عند النحویین کی کلام، یہ عند النحویین کہاں سے لے کر ہے؟ کلام النحو سے کیا لے کر ہے؟ کہ ہوا لفظ دال علی معنی، کہ وہ لفظ کے جو معنی کے اوپر دلالت کرے کہ یحسن السکوت علیہ ہے، اور اس لفظ کے اوپر کیا ہے؟ سکوت کیا ہو؟ درست ہو۔ پہلے کہا کہ لفظ ایک ایسے معنی کے اوپر دلالت کرے کہ جس معنی کے اوپر کیا ہے؟ سکوت کیا ہو؟ درست ہو۔ وَهَذَا مَا أَرَادَهُ بِقَوْلِهِ، اور یہی وہ معنی ہے کلام کا ما ارادہ، جس کا ارادہ کیا ہے۔ کس نے ارادہ کیا ہے؟ ناظم نے، اس کے والد نے۔ ناظم نے ارادہ کیا بقولی، اپنے اس قول کے ذریعے سے، مفید کستقم، ٹھیک ہے۔ یہ جو کہا نا کہ ایسا معنی کہ جس کے اوپر سکوت درست ہو، اس سکوت والے معنی کا استفادہ کہاں سے کیا؟ فقط لفظ مفید سے نہیں کیا، بلکہ مفید کستقم، کستقم کو بھی ساتھ رکھیں گے، یعنی کأنہ قال، گویا کہ میرے والد نے یوں کہا کہ الکلام لفظ مفید فائدۃ تامۃ، کہ کلام وہ لفظ ہوتا ہے جو فائدہ دیتا ہے، لیکن کون سا فائدہ؟ مکمل فائدہ، یعنی مرکب اسنادی تام والا جو مقصود بالذات ہوتا ہے۔ یصح الاکتفاء بہا، یعنی ایک ایسا فائدہ کہ جس فائدہ کے اوپر اکتفا کرنا درست ہوتا ہے، اب مزید کسی ضرورت نہیں رہتی جملے کو واضح کرنے کے لیے، مطلب کو واضح کرنے کے لیے۔ کل فائدۃ فی استقم، جیسا کہ یہ فائدہ پایا جاتا ہے کس میں؟ استقم میں کیا پایا جاتا ہے؟ فاکتفا ان تتمیم الحد بالتمثیل، فاکتفا، پس اکتفا کیا، کس نے؟ ناظم نے اکتفا کیا، ان تتمیم الحد، حد تعریف، تعریف کو مکمل کرنے کے اوپر اکتفا کیا، کس کے ذریعے سے؟ بالتمثیل، مثال دے کر، یعنی خود مثال کو کیا رول دے دیا، تتمیم کا کیا رول دے دیا۔ ان کو کیا چاہیے تھا کہ اپنی تعریف تو مکمل کرتے، مفید کو تو کھولتے بھی، مفید سے کیا مراد ہے؟ کون سا فائدہ مراد ہے؟ فائدہ تامہ مراد ہے، یسع الاکتفاء بہا، وہ فائدتاً تامہ، لفظ تامہ یسع الاکتفاء بہا، اس کو انہوں نے کیا کیا؟ نہیں لکھا، اور اس حد کو مکمل کرنے کے لیے جن لفظوں کی ضرورت تھی سارے لفظوں کو ہٹا دیا اور ایک مثال لکھ دی کستقم کی۔ تو ایک مثال کے ذریعے سے انہوں نے کیا کیا؟ اپنی تعریف کو کیا کیا؟ مکمل کیا۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ ابن مالک اور ناظم نے کستقم جو مثال دی ہے یہ تمثیل نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ تتمیم الحد بالتمثیل ہے۔
کہ مثال دے کر حد کو کیا کرنا ہے، مکمل کرنا ہے۔ جب ہم لفظ تمثیل بولتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، فقط مثال دینا، جبکہ ان کی مراد کیا ہے، ایک تیر سے دو شکار آپ کہتے ہیں کہ تمثیل کا کردار یہاں پہ کیا ہے، التمثیل ہوا لتتمیم الحد، کہ یہاں پہ جو تمثیل دی ہے وہ تتمیم حد کے لیے فقط، لہذا یہاں پہ فقط مثال نہیں ہے، دونوں آ جاتی ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ یعنی فقط جب لفظ تمثیل بولتے ہیں تو اگلے کی مراد کیا ہوتی ہے کہ فقط مثال ہے، تتمیم جب بولتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مثال تو ہے ہی صحیح، لیکن اس مثال کا کردار کیا ہے کہ یہ کیا کر رہی ہے، حد کو مکمل بھی کر رہی ہے، ٹھیک ہو گئی جی۔ اچھا جی، بس یہاں تک کیا ہے، ہم اسی کو پڑھتے ہیں تاکہ یہ بات کیا واضح ہو جائے۔ اگلا شعر، اگلا اس کے جو بیت ہے، وسم وفعل ثم حرف الکلم، ابھی ہم نے کس کی وضاحت پڑھی، کلام کی، ابھی بحث کس کی شروع کر رہے ہیں، کلم کی، الکلم، ایک ہو گیا کلام، ایک ہو گیا کلم، ٹھیک ہے جی۔ کلم کیا ہوتا ہے جی، کہتے ہیں کہ کلم کی جو واحد ہے وہ کلمتن ہے، ٹھیک ہے۔ کلمہ کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، 3، اسم فعل اور حرف، جبکہ کلام سے مراد یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو مزید بھی ابن ناظم کیا ہے شرح میں کھولیں گے کہ کلام اور کلم میں کیا فرق ہے، کس جہت سے فرق ہے، وہ وضاحت آئے گی۔ فی الحال ہم شعر کے اوپر رہتے ہیں کہ اسم فعل اور حرف کیا ہیں، یہ کلم ہے، اسم فعل اور حرف کو ہم کیا کہتے ہیں، کلم کہتے ہیں، کلام نہیں کہتے۔ پھر کلام کیا ہوتا ہے، کلام ان سے مل کے بنتا ہے، اسم اور فعل سے مل کے بنے گا، ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ دو اسموں سے کیا مل کے بنے گا، وہ آگے بیان کریں گے کہ کلام کیسے بنتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے مرکب کی تفصیل۔ اچھا، اس کی معنی واضح ہے، وسمن، وسمن یعنی وہ اسم، و فعل اسم فعل، اور پھر کیا ہے، حرف، یہ کیا ہے، یہ کلم ہیں، واحد ہو، اس کلم کی واحد کیا ہوتی ہے، کلمتن ہوتی ہے۔ اس کی ترکیب کیسے ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ الکلم جو ہے اسے کہتے ہیں جی، یہ مبتدا مؤخر ہے، کیونکہ یہ کیا ہے جی، معرفہ ہے الکلم، تو مبتدا کیا ہوتی ہے، معرفہ ہوتی ہے۔ اور یہ جو وسم و فعل ثم حرف، ٹھیک ہے جی، واو کو مستانفہ لے لیں، اسم کیا کہیں گے، خبر مقدم، واو عطف ہو جائے گی، اور فعل کیا ہے، اسی خبر مقدم کے اوپر عطف ہو جائے گا، ثم بھی عطف ہو جائے گا، اور حرف کیا ہے، اسی کے اوپر کیا ہو جائے گا، معطوف ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، واحد ہو کلمتن، یہ کیا چیز ہے، واحد ہو کلمتن، واحد ہو مبتدا، کلمتن کیا ہوگی، خبر ہوگی، یہ پھر الگ جملہ بنے گا، کیا بنے گا، جملہ اسمیہ۔ اسے ہم کلم کی صفت بنا سکتے ہیں، ہم کہیں کہ الکلم جو ہے وہ موصوف، واحد ہو کیا ہے، کلمتن، یہ اس کی کیا ہو جائے گی، صفت ہو جائے گی، یعنی وہ کلم کہ جس کی واحد کیا ہے، کلمہ ہوتی ہے، وہ کیا ہے، اسم فعل اور حرف ہے۔ الگ سے مبتدا خبر بنائے تو الگ سے پھر جملہ بنا لیں، ٹھیک ہے۔ الگ سے مثلا حرف جو ہے واحد ہو، مثلا اوپر سے اس کا رابطہ ہی نہیں رہتا، بلکہ واحد ہو، اس کلم کا واحد جو ہے کلمہ ہے، اس طرح سے ابتدا خبر والا ترجمہ کریں۔ دیکھیں، اس کو ایک اور جو ہے وہ ہم ترکیب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ ہم کرتے ہیں کہ الکلم کو مبتدا اول، ٹھیک ہے جی، واحد ہو مبتدا ثانی، ٹھیک ہے جی، اور کلمت ان کو کیا بناتے ہیں، مبتدا ثانی کی خبر، جس طرح وہ کرتے ہیں نا، جان الذی قام ابوہ میں نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایک اور وہ لازم ہے کہ یہاں جو ہے اسم فعل حرف نیت نکرہ ہے، جیسے خبر کیسے دی جائے، نہیں، اس کو اسم فعل اور حرف کو خبر ہی بنا رہے ہیں، مبتدا نہیں بنا رہے ہیں۔ کیسے ہم کہہ رہے ہیں، ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ وسم و فعل ثم حرف، یہ کیا ہوگی جی، خبر مقدم ہوگی نا۔ الکلم کو آپ کیا کہیں، مبتدا اول کہیں، واحد ہو کلمتن، یہ کیا ہے، اس کے اندر جملہ ہو گیا، ٹھیک ہے، واحد ہو مبتدا ثانی، کلمتن کیا اس کی خبر، یہ جو پورا جملہ ہے نا، واحد ہو کلمتن، یہ مبتدا خبر، یہ کلم کی کیا بن جائے گا، خبر بن جائے گا، ٹھیک ہے جی،
کلم کی خبر بنے گا کس کی فرما؟ کلم مبتدا اول تھا نا، پہلے وہ اس کے لیے مبتدا مؤخر تھا، پہلے اسم فعل حرف کے لیے، پھر اس کے بعد آپ نے کہا مبتدا ثانی ہے. نہیں مبتدا اول ہے، واحد ہو مبتدا ثانی ہے نا. ہاں واحد و مبتدا ثانی، یہ مبتدا جو ثانی ہوتے ہیں نا، یہ سارا جو ہے وہ الکلم کے لیے کیا ہو جائے گا جی؟ خبر ہو جائے گا. اور یہ پھر سارا کیا بن جائے گا؟ کیسے بنے گا؟ کیسے؟ ہاں پہلے والا صحیح ہے. یہ جو ہے یہ جو ہے خبر مقدم، الکلم جو ہے مبتدا مؤخر، اور واحد والا مبتدا، کلمۃ کو خبر کر دیں، الگ یعنی جملہ بنا لیں. چلیں مزید دیکھیں اسے، کلمہ کو الگ بنائیں یا اسے صفت بنائیں یا کیا کیا کہتے ہیں اس میں، مزید آپ اس کو دیکھ کریں کل. اچھا والقول عم، یہ اسم و فعل ثم حرف، وہاں پر ان دونوں میں پیچھے جو واو عطف لگائی ہے، اور پھر اس کے بعد واو عطف لگائی ہے اسم کے بعد فعل، پھر اس کے بعد ثم لگایا ہے. یہاں پر واو نہیں لگا سکتے. اس ثم کا کیا راز ہے اتنا واضح نہیں ہے میرے لیے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ثم کی اس وجہ سے لگانا چاہیے. بہرحال واسم و فعل و حرف ثم الحرف ثم حرف کہہ دی. شاید کوئی وزن کا مسئلہ بنتا ہے یا کچھ بنتا ہے، ہمیں اس کا راز نہیں معلوم. اس کے مرتبے ان دونوں کے مرتبے ترقی کو ذکر کرنا تھوڑی مہلت کے بعد، یہ یعنی آپ یہ کہہ دیں کہ وہ حرف کی ویسی باری آخر پہ رکھتے ہیں بیچارے، اس کا کوئی اپنا معنی نہیں ہوتا. ان دو کا تو ہاں وہ پھر واو لگا کے اس سے جو ہے وہ برابری کے درجہ نہیں دینا چاہتے تھے. ٹھیک ہے، اسم اور فعل کی تو برابری کا درجہ ہے کہ دونوں کا معنی مستقل ہے. تو وہ جس طرح کہتے ہیں کہ زید بھی آیا، بکر بھی آیا، اور علامہ صاحب بھی ہے، اور پھر آپ بھی آ کے، ٹھیک ہے، یوں کر کے، تو وہ پھر جو لگاتے ہیں نا اس سے ایک مرتبے کو کیا گرانا ہے. یہ اچھا اشارہ ہے ظہیر صاحب کا. اچھا والقول عم، یہ بھی اسی طریقے سے قول کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور عم کیا ہے جی؟ فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہو گیا؟ الکلم کلام، اور یہ تعبیر کیا ہوگی؟ قول کی ہوگی، قول. ٹھیک ہے، ان تینوں کے کیا تعریف کے اوپر بحث ہے کہ کلام کسے کہتے ہیں، قول کسے کہتے ہیں، کلم کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ناظم کیا کہتے ہیں کہ قول کیا ہے؟ عم کیا ہے؟ عمومی ہونا. کہ قول جو ہے یہ کلام کو بھی شامل ہے اور کلم کو بھی کیا شامل ہے. یعنی زید کو بھی ہم قول کہتے ہیں، اور زید قائم کو بھی کیا کہتے ہیں؟ قول کہتے ہیں. جبکہ زید کو کیا ہے؟ ہم زید کو تو فقط کلم کہیں گے، نہیں کہیں گے. کلم تو تین کے اوپر ہوتے ہیں نا. زید کو تو کلم نہیں کہیں گے. زید فرض کر 2 3 ملیں گے کلمیں پھر بنیں گے نا. ٹھیک ہے، زید ہو، با ہو، ٹھیک ہے، من ہو، یہ سارے ملیں گے تو اسے کلم کہیں گے. اور جب یہ پورا کلام مفید بنے گا، ٹھیک ہے، زید قائم یا زید فی الدار، تو وہ کیا بنے گا؟ کلام بنے گا. اچھا جی، وَكَلِمَةٌ بِهَا كَلَامٌ قَدْ يُؤَمُّ، یؤمُّ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ارادہ کرنا، قصد کرنا. اور کلمہ سے کلام کا بھی قصد کیا جاتا ہے. یعنی لفظ کلمہ بولیں اور کلمہ سے مراد کیا ہو؟ آپ کی کلام ہو. ٹھیک ہے، یہ کیا آ گئی ہمارے پاس؟ چوتھی چیز آ گئی، کلمۃ. ٹھیک ہے، 1 2 3 اور 4، یہ ساری آگے جو ابن ناظم بحث چھیڑنے والے ہیں ان کی تعریف کے اوپر کیا بحث چھیڑنے والے ہیں. تو قد کا کیا مطلب ہے؟ کہ کبھی عربی زبان میں کلمہ کا اطلاق کیا جاتا ہے کس کے اوپر؟ کلام کے اوپر. ٹھیک ہے جی، یہ مشہور ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسے کیا کہتے ہیں؟ کلمہ ہے. یہ ایک کلمہ تو نہیں ہے نا، پورا کلام ہے آپ کا. اور یہاں پہ نجف وغیرہ عربی میں کیا بولتے ہیں؟ کلمۃ سماحت شیخ، کلمۃ سیسی ثانی، یعنی پورا جو ان کا پیغام ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کلمۃ بہا کلام قد یعم، یعنی کلمہ کے ذریعے سے کبھی کلام کا کیا کیا جاتا ہے؟ ارادہ کیا جاتا ہے. اب اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟
اس کی ترکیب بھی کیا ہے، بڑی عجیب طریقے سے ہو سکتی ہے. وہ کلمۃ بہا کلام قد یعم. ہاں جی، اس کی ترکیب آپ نوٹ کر کے لیں کل، یہ آپ کے ہوم ورک دیتے ہیں کتنا چلتا. میں تھوڑا سا اس میں اشارہ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اس کے اندر بھی کلمۃ بہا کلام، جار مجرور کس کے متعلق ہو رہا ہے، قد یعم کے. یعنی اس کو آپ بالکل اگر سیدھا سیدھا رکھیں تو یوں بنے گا کلمۃ کلام قد یعم بہا. یہ اس کا سیدھا ہو گیا، کلمۃ کلام قد یعم بہا. تو اب اس کی ترکیب کیسے چلے گی انشاءاللہ اس کو آپ کل دیکھیں. صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.